اچھا، آپ نے کمپرومائز والا لفظ استعمال کیا. آپ کے جو مخالفین ہیں، خاص طور پر سینیٹر فیصل واڈا صاحب بڑے قریبی تھے خان صاحب کے، ایگزیکٹلی یقین مانے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں اور ان کے کان بھرتے ہیں وہ سارے ہی کمپرومائزڈ ہیں. تو اس حوالے سے تو پھر آپ اور سینیٹر فیصل واڈا صاحب ایک ہی پیج پہ آ گئے نا. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں، میں اب آپ مجھ سے وہ اگلوانا چاہتے ہیں جو میں نہیں چاہتا ہوں. خان کو میں بتا چکا ہوں، خان کو علم ہے، لیکن اب آج کل تو آپ کسی پر بھی یہ تہمت لگا دیں. وقت آئے گا. ابھی میں ورکرز کے ریسپیکٹ میں خان کے ہانر میں صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب سامنے آئے ہوئے ہیں اور وہ پوری قوم کو علم ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے چلے گی اوپنلی. باقی جو ہے میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا نام نہیں لوں گا. آپ نام نہ لیں، لیکن چونکہ آپ سب کو جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں، جو یعنی میں اگر علی امین خان گنڈا پور کی بات کروں، اسد کیسر صاحب کی بات کروں، میں بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بات کروں، آپ کے ورکرز بھی آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو درمیان میں باتیں چلیں کہ خان صاحب کا وہ کوئی بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی ہے، علی امین خان نے کہہ بھی دیا تھا ایک انٹرویو میں، آپ کے علم میں تھا یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور چینل سے چل رہی ہے، 80% 90% بات فائنل بھی ہو چکی تھی؟ پراچا صاحب یہ بیک ڈور چینل ڈیولپمنٹ پہ کوئی علیحدہ پروگرام رکھے. مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. جو بات خان کو بولی جاتی ہے، میرا کوئی نہ کوئی کولیگ دوست بیٹھا ہوتا ہے. کیا خان کا ریئیکشن ہوتا ہے اور کان میں ڈالنے والا کون ہے، تائید کرنے والا کون ہے اور سیکنڈ کرنے والا کون ہے، سب چہروں کو جانتا ہوں. تو لہذا کسی علیحدہ پروگرام میں اس پہ باتیں کریں گے. اچھا، وہ بالکل صحیح فرمایا. ہم تو چاہتے ہیں، میں تو پچھلے ہفتے سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے، لیکن چونکہ یہ بات آ گئی اور آپ سینئر رہنما ہیں، آپ نے کنفرم بھی کر دیا کہ وہاں میٹنگ میں کوئی نہ کوئی آپ کا چاہنے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. صرف اتنا کنفرم کر دیں کہ واقعی 80-90% فائنل ہو گئے تھے معاملات. جی میرا خیال ہے، لیکن ابھی دیکھیں نا پراچا صاحب، مجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا انٹرویو کتنا آگے جانا ہے. جو کچھ آپ نے اگلوا لیا، جو کچھ آپ نے کہلوانا تھا، اگر ہم مزید کچھ باتیں کسی اور دن کے لیے رکھ لیں تو آپ ناراض نہ ہوں. چلیں، آپ کی بات میرے لیے قابل احترام ہے، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی بات کی. آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کو پارٹی سے نکال دیا، پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دے دیں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ جو پہلے دن جو باتیں ہوتی رہیں اس میں تو خبریں چلی نا، میں تو خبریں جو دیکھیں بیٹھ کے کہ اب وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیں. ٹیکنیکلی تو جی مجھے تو نہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے، نہ پارٹی کی کسی ذمہ دار نے یہ بات کی ہے. اگر خبریں ہیں تو خبریں چلیں گی. جس دن جس وقت خان مجھے کہے گا ان کی امانت ان کو لوٹا دوں گا. یہ صحیح آپ نے اصول کی بات کی. ساتھ ساتھ کچھ قیاس آرائیاں اگین خبروں کی حد تک یہ بھی ہیں کہ علی امین خان گنڈا پور جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل وقت ہے. 2 مہینے کی کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ گورننس ٹھیک کریں، آپ ایشوز جو ہیں کرپشن کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے واقعی ایسی بات ہے؟ میرا خیال ہے بہت سے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کے پی میں جو حکومت چل رہی ہے اس کا بھی دڑن تختہ ہو جائے. اور علی امین خان کے سے بہت سارے لوگ جیلس بھی ہیں. اور گورننس جو ہے بہت بہترین انداز میں جا رہی ہے. میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان کے علاوہ ان کے کوئی اور بھی باسز ہونے چاہیے. اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. پراچا صاحب، میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کئی کمٹمنٹ کی ہیں. اچھا، میرے 1-2 سوال رہ گئے ہیں. یہ کرپشن والا معاملہ تو قاضی انور کہہ رہے ہیں نا، جو احتساب کے وہاں پر بنے ہوئے ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں بہت سارے محکموں میں گڑبڑ ہے. پہلی بات تو یہ نا، اپنے پارٹی کی حکومت پہ اتنی بد اعتمادی کیوں کہ کرپشن کے لیے احتساب کے لیے کمیٹیاں بنوا دی. پنجاب میں
یا مرکز میں یا پیپل پارٹی نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا دور ہے, سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے, 2 روپے کی کرپشن ہوتی ہے پورے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے. 1 سال ہونے کو ہیں, کہیں پہ کوئی کرپشن, کوئی کریڈیبل کوئی الزام آیا ہے؟ اور جو ہے الزامات کہ جی فلاں افسر جو ہیں اس نے کرپشن کی, اس دن ایک صحافی نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ جی میں ٹیکہ مانگ رہا تھا پوری, اب تو میں پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہوں. تو جائیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کے پی کی حکومت میں کوئی وزیر, کوئی افسر, وزیر اعلیٰ, کوئی ایک کہہ دے کسی نے ایک ٹھکے کا احسان میرے ساتھ ٹیکی کی شکل میں کیا ہو, نہ میں ٹھیکیدار ہوں, نہ میرے پاس کوئی ٹھیکیدار آیا ہے, لیکن الزامات تو لگتے رہتے ہیں نا. اچھا, یہ جب بھی احتجاج ہوا اسلام آباد پہ آئے تو کے پی والے آئے, خیبر پختونخوا کے لوگ آئے, جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہوا. پنجاب کی قیادت کدھر ہے؟ حماد حیدر صاحب کدھر ہیں؟ پنجاب سے کیوں نہیں لوگ آتے؟ پنجاب کی قیادت جو ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب ثوابی کے جلسے میں آ جاتے ہیں, جبکہ خان نے تو ملگیر احتجاج کی کال دی تھی نا, ان کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہیے تھا, اپنے حلقے میں نکل جاتے. اپنے حلقے میں نہیں نکل سکتے ہیں. خان تو پنجاب کو کڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے ہیں, بس ہمارے خلاف بیان داغنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو لہذا پنجاب میں جب اس طرح کے لوگ قیادت پہ براجمان ہوں گے تو کون نکالے گا پنجاب کو؟ میں ایک وقت میں جانا چاہتا تھا, مجھے جانے نہیں دیا گیا. آج بھی میں جانے کو تیار ہوں پنجاب میں, اور پنجاب کو نکال, میں بارہا خان صاحب کو کہہ چکا ہوں, یہ بہت ساری قیادت اس کی گواہ ہیں. تو یہ ہیں کہ بہرحال پنجاب میں بہت سارے مخلص لوگ بھی ہیں, خصوصاً ایمینیز میں بہت سارے ایمینیز نے بڑی مار کھائی, بڑی تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی, اور میں ان کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.